جب کوئی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس محبت کا بدلہ دنیا اور آخرت میں دیتے ہیں۔ بندے کو اس کا بدلہ دنیا ہی میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ بندہ تصور نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے کا بدلہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے انہی کے متعلق ایک آیت پیش کی ہے، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر گیا تو پھر اللہ تمہاری جگہ ایسی قوم لائے گا جو اللہ سے محبت کرے گا اور اللہ ان سے محبت کریں گے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے چاہنے والے اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی نشانیاں قرآن مجید میں بتائی جا رہی ہیں۔ اگر آپ اللہ کی دین کی خدمت چھوڑ دو گے، دین کی خدمت کرنے سے پھر جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ یاد رکھیں، محبت کرنے کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کو اس چیز کا بدلہ ملتا ہے۔ تم اللہ سے محبت کرو، بدلے میں تمہیں بھی اللہ سے محبت ملے گی۔ اللہ سے محبت ملنا یہ کوئی سادی بات ہے؟ جی، کوئی سادی بات ہے کہ اللہ کی محبت تمہیں ملے؟ دنیا میں بندہ پریشان ہوتا ہے جب کسی لیلا سے محبت کرتا ہے۔ جب ایک طرفہ محبت ہوتی ہے تو مجنوں سوچتا ہے کہ کاش لیلا بھی مجھ سے محبت کرے، جیسے میں اسے محبت کرتا ہوں ویسے ہی مجھے بھی وہ محبت کرے۔ اگر ویسی محبت بھی نہ کرتی ہو تو کوئی بات نہیں، بس تھوڑی ہی محبت کر لے۔ مجنوں اتنا پاگل ہوتا ہے، وہ لیلا کے خیال میں اتنا ڈوبا ہوتا ہے کہ وہ صرف مجھے مسکرا کر دیکھے ہائے۔ تو بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو بندہ بھی اللہ سے ایسی محبت کرے کہ اس کے بدلے اللہ کی محبت ملے۔ بندہ دل میں یہ تصور کرے کہ میں محبت اللہ سے زیادہ کروں گا تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، اور یہی طلب کرے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے۔ جب بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، جی جب بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں تو دنیا کی جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، سب بندے کے ایک مثال کے طور پر واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک بوڑھی، ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میرے دربار میں سب کو لایا جائے۔ جب دربار میں سب کو بلایا گیا، تمام لوگوں کو، تو بادشاہ نے ہیرے جواہرات، اناج، ہر طرح کی چیزوں کے جو ہے ڈھیر لگا دیا، اور بادشاہ نے کہا کہ جو جس ڈھیر پر ہاتھ رکھے گا وہ ڈھیر اس کا، ہر ایک الگ الگ ڈھیر پر ہاتھ رکھنے لگا، اور وہ بوڑھی جو لڑکھڑاتی ہوئی بادشاہ کے قریب آئی اور بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔
جب بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھا تو بادشاہ نے حیرت سے اس کو کہا کہ اماں، میرے سر پر ہاتھ رکھنے سے تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، جا وہاں جا، دیکھ لوگ جس چیز پر ہاتھ رکھ رہے ہیں وہ چیز اس کی ہو رہی ہے، تو بھی جا کسی چیز پر ہاتھ رکھ اور کسی بھی چیز کو لے لے۔ تو بوڑھی کہنے لگی کہ میں نے تو بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، بادشاہ نے کہا تھا جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی، میں نے تو آپ پر ہاتھ رکھا ہے تو آپ میرے ہو گئے۔ جب بوڑھی نے کہا کہ میں نے آپ پر ہاتھ رکھا تو آپ میرے بھی ہو گئے، یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ بھی میری ہو گئی۔ یہ مثال کے طور پر واقعہ بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے اتنا لو لگا لیتا ہے کہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، تو تمام چیزیں جو چیزیں ہیں وہ بھی بندے کی، بتائیے، وہ بھی بندے کی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی محبت کا بدلہ بندے کو ملتا ہے، اور یہ بھی ایک اصول ہے کہ انسان جس قدر اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے بھی محبت کرتی ہے۔ بندہ جس قدر اللہ رب العزت سے خوف کھاتا ہے، اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے مرعوب ہوتی ہے، اور جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اللہ کی مخلوق اسی قدر اس کی خدمت میں مصروف رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا بدلہ آخرت میں بھی ملتا ہے اور دنیا میں بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت کا بدلہ اللہ دے ہی دیتا ہے۔ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ سے محبت کرنا سیکھ جائیں، اللہ سے لو لگا لیں، ہر وقت صرف اللہ اللہ اللہ۔ جیسے ایک مجنون اپنی لیلا کے لیے ہر وقت وہ صرف اسی کے ہی نام میں، اسی کے ہی غم میں، اسی کی یاد میں لگا ہوا رہتا ہے، اسی طرح بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے ایسی لو لگائیں، ایسی لو لگائیں، اڑتے بیٹھتے صرف اللہ اللہ اللہ۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرنا شروع کرتا ہے تو وہ گناہوں سے باز آ جاتا ہے، گناہ سے ہٹ جاتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم اللہ سے محبت رکھیں، اللہ سے محبت رکھیں، اللہ سے محبت